کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس قدر ڈھٹائی پہ اترا ہے، اتنا بندہ پوچھے ذاکر نائک سے کہ تم ممی ڈیڈی کی طرح اتنا ہیوی لگیج وہ تجھے انٹرنیشنل ایئر لائنس والے وہاں پہ فری کریں، کیوں بھائی؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو سب سے پہلا جو کلپ ہم نے دکھایا اس میں تو بات ہی واضح ہو گئی کہ یو شوڈ گیٹ آؤٹ آف پاکستان۔ دوسری بات کہ کیوں تمہیں یہ فری کیا جائے؟ آپ کیا حضرت انڈیا کے سارے کیمرے اٹھا کے لے ہیں اپنے ساتھ، یا ملیشیا سے جب آپ آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں کا سارا میڈیا سسٹم اپنی جیب میں کر لیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلانا دعوم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، حال ہی میں ہماری جو ویڈیو سیریز چل رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، اس میں الحمدللہ اب آج ایک نیا ٹوسٹ آیا، اور بالخصوص پاکستان میڈیا کی ایک بہت مشہور و معروف اور گرجدار قسم کی شخصیت سر مبشر لقمان صاحب، انہوں نے بھی ذاکر نائک پر تنقید کی ہے، اور اس کی بہت سے پوائنٹس کو آپ کے سامنے وہ جب ہم ان کی ویڈیو پلے کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہائی لائٹڈ رکھیں گے۔ کچھ ایک بات سے اختلاف ہمارا ہے ان سے، لیکن اس سے قطع نظر ذاکر نائک کے لحاظ سے انہوں نے بالکل ایک آپ سمجھ لیں ایکوریٹ قسم کا جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہاں پر، اس سے اس بندے کی منافقت، اس بندے کی فالتو قسم کی جو نخرے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گے۔ سو بغیر کے بغیر چلتے ہیں مبشر لقمان صاحب کی ویڈیو کلپس کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی تائید میں اور ان سے قدر اختلاف کے ساتھ کچھ جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جسٹ ہیو اے لک آن دس ویڈیو۔ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مؤدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز گو ہوم، گو بیک۔ ویل سامعین، برا مشورہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھا کیا ہے انہوں نے۔ ذاکر نائک شوڈ گو ہوم ناؤ ڈیفینیٹلی۔ یہ ملک ذاکر نائک جیسے نسبی اور بدعقیدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ملک مخلصاً الرسول و مخلصاً اہل البیت جو علماء موجود ہیں ان کے لیے ہے۔ اور اس پر مزید کچھ ایک آدھ باتیں جو مبشر لقمان صاحب نے کی ہیں، ہم اس پر آپ کے سامنے پہلے مبشر لقمان صاحب کی ویڈیو رکھیں گے، اس کے اوپر پھر کچھ تبصرہ وغیرہ بھی کریں گے، اور ذاکر نائک کی نہ صرف رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت صلی اللہ علیہ مجموعین، بلکہ ہم آج اللہ کی بھی گستاخی دکھائیں گے کہ یہ بدبخت سامنے سے دیکھنے میں تو بہت بڑا اسکالر لگتا ہے اور بڑا اس نے یہ سارا جو سسٹم اپنا اناگریٹ کیا ہوا ہے، اندر سے یہ ایک نمبر کا کفریہ عقائد رکھنے والا بندہ ہے۔ So, have a look on the clip of مبشر لقمان صاحب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک تبلیغ کے سلسلے میں آئے، وہ ایک دینی اسکالر ہے۔ آئی ایم شور کہ وہ جو انٹرفیتھ ہارمنی پہ یا انٹرفیتھ پہ ان کی بہت ریسرچ ہے، ان کی بہت اسٹڈی ہے، لیکن جب میں ان کو اپنے لوکل اسکالر سے کمپیئر کرتا ہوں، چاہے اس میں ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، چاہے اس میں مولانا مودودی ہوں، یہ سارے لوگ اور جو ان کی رائٹنگز ہیں، جب میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں ان سے، تو یہ کچھ بھی it doesn't stand close to any of the greats that we've seen and we've witnessed in Pakistan. So my dear listeners، آپ نے ڈیفینیٹلی مبشر لقمان صاحب کا پوائنٹ دیکھ لیا ہوگا کہ ذاکر نائک چاہے ایک اسلامی اسکالر ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو ہز پوائنٹ آف ویو وہ نہ مودودی کے پائے کا ہے نہ ہی ڈاکٹر اسرار کے پائے کا، جبکہ یہ ایک ناقابل قبول قسم کی بات ہے، کیونکہ مبشر لقمان صاحب ایک تھوڑا سا میں آپ سے کہوں گا اس مسئلے پر ذرا نظر ثانی کریں۔ ذاکر نائک بلکہ ذاکر نالائک، وہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، اسے تو سیدھی عربی عبارت بھی پڑھنا نہیں آتی، اردو ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، وہ کیا بڑا کام کرے گا۔ بٹ مودودی اور ڈاکٹر اسرار کی کئی ایک ایسی باتیں ہیں جس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شائبہ آتا ہے۔ جیسے یہ ڈاکٹر اسرار کی کتاب میرے پاس موجود ہے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پیج نمبر 39 پر ڈاکٹر اسرار نے ایک یہ سیلف فیبریکیٹڈ چیز یہاں پر لکھی کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کے مقابلے میں صحابہ کرام کی رائے قبول فرما لی، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ جبکہ سورہ نجم میں سامعین گرامی قدر اللہ نے واضح طور پہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محمد نطق ہی نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے۔ تو وحی خدا کو برطرف کر کے عام انسانوں کی رائے کو استغفر اللہ تقدم کرنا، یہ تو پھر سورہ حجرات کی بھی نعوذ باللہ من ذالک اس میں یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نفی آ جائے گی، لا تقدم بین یدی اللہ والرسول، اور درجنوں ایسی آیات ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار کا یہ پوائنٹ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل ہے۔ رہ گئی بات
مودودی کی، تو اس گھٹیا انسان نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ یوزنگ سچ لینگویج، بٹ مبشر لقمان صاحب آپ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تھی۔ مودودی تو ذاکر نائک سے 2 ہاتھ بڑھ کر گستاخ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مودودی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، اسلامی زندگی اور اس کے بنیادی تصورات۔ اس میں پیج نمبر 36 پر اس نے انتہائی گھٹیا الفاظ کا چناؤ رکھا ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کہتا ہے جی آپ دیکھیں گے کہ صحرائے عرب کا ایک ان پڑھ بادیہ نشین استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جو تو 1400 برس پہلے اس تاریخ دور میں پیدا ہوا تھا، دراصل دور جدید کا بانی، ان پڑھ بادیہ نشین نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مودودی کی لنگوسٹک تھی۔ سامعین، سو اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیکٹیشن اس پر مبشر لقمان صاحب کو ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ ان دیٹ کہ ذاکر نائک شوڈ گیٹ آؤٹ آف پاکستان، بٹ اس کا ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے اور قرآن آیات کو پس پشت ڈال کے جو ان کے اپنے ذہن کی اختراع تھی اسے دین بتاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ خیر، ہم اب آگے چلتے ہیں، اور ذاکر نائک صاحب کے اوپر جو مبشر لقمان صاحب نے بڑے ہی مزیدار قسم کے کمنٹس دیے ہیں، جہاں میں نے لٹرلی ان کی حمایت بھی کروں گا، انہوں نے سلوٹ کروں گا، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد ہم مزید ذاکر نائک صاحب کے جو عقائد ہیں اس کے اوپر جو علماء اہل سنت نے فتویٰ بھی لگایا وہ بھی دکھائیں گے، اور کیا سارے معاملات ہیں آپ کے سامنے یہ ڈسکرائب کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کا جو پہلا ایڈریس دیکھا پاکستان میں، جو انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر کیا کراچی میں، اور موصوف بڑے گرج رہے تھے، برس رہے تھے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اوپر، پی آئی اے کے اوپر، اور پی آئی اے کے کنٹری مینیجر یا چیف آپریٹنگ آفیسر، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس کو انہوں نے بلاسٹ کرنا ہے، پر کر رہے تھے یہ کہ جی میرا 800 کلو تھا، یہ 1000 kg تھا ویٹ، اور اس نے اس کو فری نہیں کیا۔ یہ اس کی پھوپھی کی ایئر لائن ہے، وہ فری کرے گا تمہارے لیے؟ کیوں کرے گا فری؟ وائی وڈ یو وانٹ فری پیس؟ اینڈ دین یو سیڈ کہ میں انڈیا میں ہوتا، کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا نہیں، انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے گڈ مین۔ جی سامعین محترم، تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا۔ اچھا، وہ پوائنٹ بہت مزے کا تھا، اس کی پھوپھی کی ہیڈ لائن، دیٹ واز ریئلی اے گڈ پوائنٹ۔ دوسرا، اٹس ناٹ اے ریئیکشن ویڈیو، اگر ریئیکشن ویڈیو ہوتی تو ڈیفینیٹلی اب تک ذاکر نائک پہ کئی میمز بن چکی ہوتی ہیں، بٹ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس قدر ڈھیٹائی پہ اترا ہے، اتنا بندہ پوچھے ذاکر نائک سے کہ تم ممی ڈیڈی کہ تیرا اتنا ہیوی لگیج وہ تجھے انٹرنیشنل ایئر لائنس والے وہاں پہ فری کریں، کیوں بھائی؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو سب سے پہلا جو کلپ ہم نے دکھایا اس میں تو بات ہی واضح ہو گئی کہ یو شوڈ گیٹ آؤٹ آف پاکستان۔ دوسری بات کہ کیوں تمہیں یہ فری کیا جائے؟ آپ کیا حضرت انڈیا کے سارے کیمرے اٹھا کے لے آئے ہیں اپنے ساتھ، یا ملیشیا سے جب آپ آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں کا سارا میڈیا سسٹم اپنی جیب میں کر لیا؟ 1000 kg میرا ویٹ ہے، اسے لے کے جانا، تو کیوں بھائی نال کو بمب رکھ کے لے آئے ہیں؟ یہ عجیب، یعنی کہ خدا کی قسم ناقابل قبول قسم کا یہ ایک افسانوی ہیولا ذاکر نائک کی پرسنالٹی ہمیں ملتا ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے، اس بندے کی ذاتی جو انٹرپریٹیشنز ہیں دین کے اندر، ویسے یہ بڑا کہتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے، بٹ یہ بندہ قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل کورا انسان ہے۔ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں، اس بندے نے اللہ کو بھی نہیں بخشا۔ یہ خطبات ڈاکٹر ذاکر نائک، میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 251 پر، یہ مبشر لقمان صاحب کو خاص طور پر میں ڈیڈیکیٹ کروں گا، یہ حوالہ آپ کے لیے۔ کہتے ہیں جی اسی طرح خدا اگر چاہے تو ناانصافی کر سکتا ہے، استغفر اللہ ربی وتو، لیکن وہ ایسا کبھی کرے گا نہیں، کیونکہ ناانصاف ہونا خدائی صفات کے بالکل متضاد فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، گستاخی بھی اور پھر وہاں سے فرار بھی۔ سامعین محتشم، بالخصوص مبشر لقمان صاحب سے میں کہوں گا کہ یہاں پہ وہ غور کریں، اگر اللہ چاہے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک ناانصافی کر سکتا ہے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ اس طرح تو اللہ کی اپنی مشیت میں، اللہ کے اپنے ارادات میں نعوذ باللہ من ذالک ہمیں نیگیٹیوٹی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اس کی نیگیٹو سوچ آ سکتی ہے، کیونکہ ہر شے پر قادر ہے، تو نیگیٹو، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، نیگیٹیوٹی پہ بھی کیا اللہ قادر ہے؟ تو پھر شیطان کیا کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی آنی تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ اور آگے سے وہی ڈرامہ کہ نہیں جی وہ انہوں نے آگے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ کبھی کرے گا نہیں، تو یہ کیوں کہا کہ چاہ سکتا ہے ایسا؟ یہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کیونکہ ان کے اکابرین کے بھی یہی اعتقادات تھے۔ یہ وہابی اور دیوبندی مسلک کے سرخیل اسماعیل دہلوی کی کتاب یک روزہ میرے پاس موجود ہے، پیج نمبر 17 پر۔
اسماعیل دہلوی نے واضح الفاظ میں لکھا، کذب مذکور محال بمانی مستور باشد چھ مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ مواقع القاء برملائک و انبیاء خارج از قدرت سے الہیہ نیست استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کہ کذب مذکور، جھوٹ کی جو ذکر کیا گیا، جو ہم بات کر رہے ہیں، خارج از قدرت سے الہیہ نیست استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ کی قدرت سے جھوٹ خارج نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے اندر جھوٹ شامل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بالکل ملتی جلتی بات ہے. اور بالخصوص سامعین گرامی قدر، یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ذاکر نائک نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں، تو امکان وہاں پر اس نے دے دیا. اب صرف ایک امکان آنے کی صورت، امکانی صورت میں فتویٰ کیسے لگ سکتا ہے، وہ میں آپ کے اوپر بات واضح کرتا ہوں. یہ جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، فتاوی رضویہ، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا. میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. صفحہ نمبر 345 پر، والیوم نمبر 15 میں، ناٹ 5، 345 پہ احمد رضا بریلوی صاحب نے واضح طور پر یہاں پر لکھا دلیل ہفتم میں، امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم. اللہ اکبر. اگر امکان آ جائے، کہیں ممکنہ صورت ہو، امکانی معاملہ ہو، تو وہ ضرورت کو مستلزم ہے. یعنی کہ اگر کوئی امکان آ جائے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. تو سامعین گرامی قدر، اس اصول کے تحت، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ذاکر نالائق کا جو بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں بلا شبہ توحید کی گستاخی بھی موجود ہے. میں کہوں گا وہ لوگ جو اسے بلا کے بڑا اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں، خدارہ جہل کا در چھوڑ دیں. مولا علی صلی اللہ علیہ کے منہج پر چلنے کی ذرا فکر کر لیں، کیونکہ باب مدینہ علم سے جو بھی ہٹا، یا تو وہ تیوں سے مسئلہ پوچھتا رہے، یا پھر ماشاءاللہ سے وہ اسی طرح کے کارٹونز کو بلا کر انہیں اسکالر کا نام دے دیتا ہے. اور اس کی تقابلی ادیان پہ جو ریسرچ ہے، میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ چاہے رگ وید ہو، چاہے سام وید ہو، یجر وید ہو، اتر وید ہو، بھگوت گیتا ہو، مہا بھارت ہو، یہ گرو گرنتھ ہو، جتنی بھی سکھزم ہندوازم کی کتاب میں الحمدللہ ان پر فقیر کی ایک گہری نظر ہے، اور میری لائبریری میں باقاعدہ موجود ہے. لیکن اگر میں اس کے جو ریفرنسز ہیں انہیں کراس میچ کر کے آپ کے سامنے رکھوں، 90% اس کی انٹرپریٹیشنز غلط ثابت ہو رہے ہیں، ہندو سے ذلیل کر کے رکھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں باقاعدہ. اور پھر شاستروں کے اندر جو ڈویژن ہے، کوک شاستر ہے، دھرم شاستر ہے، ارتھ شاستر ہے، اس کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس نے بالکل غلط کوٹ کی ہیں. سم آف دم آر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اینڈ سم آف دم آر ناٹ پریزنٹ ان دوز بکس. کچھ تو سرے سے کتاب میں نہیں ہے، کچھ ماشاءاللہ سے ایسی ہیں جو اس نے بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی ہیں. وہ صرف اس لیے میں سے جواب نہیں دے رہا کہ کہیں اسلام مخالفین جو ہیں انہیں تقویت نہ مل جائے کہ دیکھو جی یہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں. لذا میں مبشر لقمان صاحب کو اپریشیٹ کروں گا ان کے اس بہادری پر مبنی اقدام پر، that he said Dr. Naik should go back to his home now. He should leave Pakistan. بہرحال جو کفریہ عبارات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب فیصلہ عوام کرے گی کہ اس جیسے بندروں کو مزید بنی امیہ کی روش پہ چلتے ہوئے پاکستان کے ممبروں پر سوار رکھنا ہے یا پھر انہیں واپس بھیجنا ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب آج کل ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تو ذاکر نالائق صاحب کبھی اگر آمنا سامنا ہو گیا تو مناظرے کی، چلے یار رہنے دیں، آپ نے مناظرہ کا کرنا، مکالمہ نہیں کرنا تو مناظرہ کریں گے حضرت.